مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. قرآن پاک کا 18واں پارہ سورہ المؤمنون کی 99 نمبر آیت. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. مجھ سے بے خبر رہنے والے لوگ، میری ایک نہ ماننے والے نافرمان بندوں کا حال یہ ہے، جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے نا، موت کے فرشتے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اے اللہ ایک مرتبہ مجھے واپس دنیا میں لوٹا دو. اگر میں واپس لوٹا دوں کیا کرو گے؟ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ. مجھے ایک مرتبہ واپس دنیا میں جانے دے، جو نمازیں میں نے نہیں پڑھی وہ پڑھوں گا، جو روزے میں نے نہیں رکھے وہ رکھوں گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا اب کروں گا، تیرا ذکر نہیں کرتا تھا اب کروں گا. جو نیک اعمال میں نے نہیں کیے نا اس دنیا میں، تاکہ میں وہ نیک اعمال کر لوں، مجھے دنیا میں جانے دے واپس. موت کے وقت یہ حسرت نہیں ہوگی کہ اتنا مال کمانے والا رہ گیا اور کما لوں، یہ کام کرنے والا رہ گیا میں اور کر لوں، بیٹی کا رشتہ رہ گیا وہ کر لوں، والدین کی خدمت رہ گئی میں کر لوں. یہ نہیں کہ حسرت ہوگی. حسرت یہ ہوگی کہ یا اللہ مجھے واپس جانے دے، میں جن غفلتوں میں رہا ہوں اب ان غفلتوں میں نہیں رہوں گا، مجھے مہلت دے ایک مرتبہ، میں ساری زندگی جتنی مہلت دے گا تیری بارگاہ میں پڑا رہوں گا، تیرے گھر میں پڑا رہوں گا، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز رہوں گا، مجھے ایک مرتبہ دنیا میں جانے تو دے. لیکن آواز جواب کیا ملے گا؟ کلا، نہیں، تجھے بڑی مہلت دی تھی، تجھے بڑا بتلایا گیا، تجھے بار بار توجہ دلائی گئی، کسی کی نہیں مانی، اب تیری نہیں مانی جائے گی. کلا، فرمایا نہ، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ ھو قائلھا، یہ جو تو کہہ رہا ہے نا کہ یا اللہ مجھے جانے دے دنیا میں تیری عبادت کروں گا، تیرے حکم مانوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تیرے منہ کی بات ہے، میں تجھے واپس دنیا میں بھیج دوں گا، پھر بھی تو وہی کچھ کرے گا جو کرتا رہا ہے. تیری طبیعت ہی نہیں ماننے والی. تو نے ماننا ہوتا تو میرے محبوب کے کہنے پر مانتا، تب تو کہتا تھا کہ کون قبر سے اٹھ کر آیا ہے، کس نے قبر سے نکل کر بتایا ہے. کوئی قبر سے نکل کر بتائے تجھے اس پہ یقین ہے، جو عرش اعلیٰ سے ہو کر آیا ہے اس کے کہنے پر تجھے یقین نہیں آیا. کوئی قبر سے نکلے پھر تو مانے گا. میں قبر سے کوئی 1000 مرتبہ نکلے، جتنے لوگ قبروں میں ہیں سب نکل کر باہر آ جائے، ان کے کہنے پر تو مانے نا. تیرا ماننا میں نہیں مانتا، میں تو تبھی مانوں گا جب تو میرے محبوب کے کہنے پر مانے. تو اس کے کہنے پر تو نے مانا نہیں، اب نہیں تجھے موقع ملے گا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ.
فرمایا موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے تک یہ درمیان میں تیرے پاس ایک عالم برزخ ہے. تو نے اس برزخ کی دنیا میں رہنا ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے تک عالم برزخ میں ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ پھر جب سور پھونکا جائے گا مردے قبروں سے اٹھ کر باہر آ جائیں گے. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ اس دن تمہارے درمیان کوئی رشتہ داریاں نہیں ہوں گی. نہ کوئی بھائی ہوگا, نہ کوئی بیٹا باپ ہوگا, نہ کوئی باپ بیٹا ہوگا, نہ ماں بیٹی کا رشتہ ہوگا. کوئی رشتہ نہیں ہوگا. یہ تو مطلب رشتہ نہیں ہوگا, رشتہ ہوگا لیکن کام نہیں دے گا. کوئی تعلق کام نہیں دے گا. کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ نہ ہی وہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے. ہر کوئی اپنے اپنی حالت میں گرفتار ہوگا. یہ وقت آنے والا ہے. یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو میں اپنے اندازے سے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ وہ باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تمہیں بتائی ہیں, جو قرآن تم سے باتیں کرتا ہے. کوئی رشتہ نہیں ہوگا. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ گہرے دوست بھی اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اگر آپس میں محبتیں قائم رہیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی رہیں گی. جو تعلق رسول اللہ کی وجہ سے ہوگا وہ تعلق قائم رہے گا. جو تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے ہوگا وہ قائم رہے گا. کوئی خونی رشتے نہیں کام آئیں گے. اس دن حساب کیا ہوگا؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ جس کا میزان بھاری ہوگا, جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوگی, نیکیوں میں وزن ہوگا, جس کا ترازو بھاری ہوگا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ کامیاب ہو جائے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جن کا ترازو ہلکا رہا, جس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا وزن نہ ہوا, فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ یہ وہ لوگ ہیں جن پر کسی نے ظلم نہیں کیا, اپنے آپ کو خسارے میں خود ڈالا. انہوں نے اپنے آپ کو بربادیوں میں خود ڈالا. انہوں نے تلفح وجوہہم النار جہنم کی آگ ان کے چہرے پر لپٹیں مارے گی. وہم فیہا کالہون اور وہ جہنم کی آگ میں منہ چڑھائے ہوئے ہوں گے, جلا ہوا منہ لے کر پھریں گے. اور اس وقت انہیں پتہ کیا کہا جائے گا؟ اس وقت انہیں کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم کیا تم پر میرے قرآن کی آیتیں پڑھی نہیں جاتی تھی؟ کیا تمہیں میرا قرآن سنایا نہیں جاتا تھا؟ کیا میرا پیغام تم کو پہنچایا نہیں جاتا تھا؟ کیا میرے ان تمام حالات کی خبریں میں نے تمہیں پہلے نہیں دے دی تھی؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ تم ان باتوں کو جھٹلاتے رہے. مولویاں دیا گلا نے جدو مولویاں کو لگائے جو بس ڈرامتے ہی رہتے ہیں. تو مولویوں کی باتیں کہہ کر انہیں جھٹلاتا رہا, نظر انداز کرتا رہا. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین پھر اپنے منہ سے بول کر کہیں گے یا اللہ جب ہم قرآن سن کر بانٹتے نہیں تھے, قرآن سن کر کہتے تھے کہ یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں, قرآن سن کر یہ کہتے تھے کہ یہ بس
دقیانوسی ذہن کے لوگ ہیں جو 1400 سال پرانی کتاب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آج دنیا دیکھو کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے. یہ اسی قرآن کی تعلیمات پر ہی چل رہے ہیں. جب ہماری یہ سوچ تھی اس وقت ہم پر بدبختی غالب تھی. اپنے منہ سے کہیں گے جو قرآن کی تعلیمات کو نظر انداز کرتا ہے بدبختی اس پر غالب ہے. اور ہم لوگ گمراہ تھے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. یا اللہ ایک مرتبہ تو ہمیں نکال صحیح دوزخ سے. اگر دوبارہ پھر دوزخ میں جانے والے کام کیے نا پھر ہم ظالم ہوں گے. ایک مرتبہ نکال دے. تو جواب کیا ملے گا؟ اخسؤوا فیہا. رب تعالیٰ فرمائے گا اسی میں دھتکارے ہوئے پڑے رہو. ولا تکلمون. مجھ سے بات نہ کرو. جب زندگی بھر تم نے میری بات نہیں سنی، میرے گھر سے 5 مرتبہ آواز اٹھتی رہی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ دونوں جہانوں کی کامیابیوں کی طرف. تم آ جاؤ میں تمہیں کامیاب کر دیتا ہوں. تم آ جاؤ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. آ جاؤ. دن میں 5 مرتبہ میری دعوت تمہارے کانوں میں پڑی. 5 مرتبہ تم نے میری دعوت کو ٹھکرایا. تمہاری زندگی کے 60 سال 70 سال 80 سال تھے. 80 سالوں تک میں تمہیں بار بار بلاتا رہا. آ جاؤ کامیابیاں دیتا ہوں. آ جاؤ بخششیں دیتا ہوں. آ جاؤ سارے گناہ معاف کرتا ہوں. تم نے میری ایک نہ سنی. اب پڑے رہو یہاں، میرے سے بات نہ کرو. انہو کان فریق من عبادی. ہاں میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا، تمہیں میں سے تھے. تمہارے اندر سے ہی اٹھ کر وہ آتے تھے میرے گھر میں اور کہتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. جو میرے بندے تھے یوں دعائیں کرتے تھے فاتخذتموہم سخریا. تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. لو جی حجی بن گیا، انہیں داڑھی رکھ لی. لو جی یہ بھی مولوی بن گیا. میں جو میرے بندے مجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے تھے تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. حتی انسوکم ذکری. تمہیں میری یاد بھولی ہوئی تھی. وکنتم منہم تضحکون. تم میرے بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، میرے بندوں پر آوازیں کستے تھے، میرے بندوں پر انگلیاں اٹھاتے تھے، میرے بندوں کو باتیں کیا کرتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا. انہوں نے صبر کیا، آج میں نے اپنے بندوں کو اچھا صلہ دے دیا. انہم هم الفائزون. دیکھ لو جن کا تم مذاق اڑاتے تھے وہ کامیاب ہو گئے. دیکھ لو جن پر تم انگلیاں اٹھاتے تھے وہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں لے جا چکے ہیں. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب بتاؤ تو صحیح، جس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تم نے شب و روز کوشش کی، اس دنیا میں کتنا ٹھہرے ہو جی؟ کتنا عرصہ گزارا ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین. تو وہ کہیں گے یا اللہ ایک دن گزرا ہے، یا شاید ایک دن بھی نہیں، وہ تو ایک دن سے بھی تھوڑی دنیا تھی. جن کو حساب اچھا آتا ہے نا تو ان سے پوچھ، ہمیں تو ایک دن بھی نہیں لگتی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. دنیا میں تم بہت تھوڑا ٹھہرے ہو آخرت کی بنسبت، تمہیں علم نہیں. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّا إِلَيْنَا أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. تمہارا کیا گمان ہے؟ سمجھو یہ آخری کلمات ہیں جو میں قرآن کے آپ کو سنا رہا ہوں. رب تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم نے تم کو بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا.
تمہارا کیا خیال ہے؟ قرآن تمہیں کہہ رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے، افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم لوگ پلٹ کر میری بارگاہ میں نہیں آؤ گے، نہیں آنا تمہیں، نہیں مرنا، میرے پاس نہیں آنا، کیا خیال ہے تمہارا؟ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم، ساری بلندیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو بادشاہ حقیقی ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ میرے دوست، قرآن کے ان مضامین پر غور کر، سوچ یہ باتیں کون کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے؟ اگر ان باتوں پر ہم نے آج غور نہ کیا تو اللہ نہ کرے کہ کل یہ تذکرہ جن لوگوں کا کیا جا رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ ابھی وقت ہے، صبر چاہیے، سوچ لیجیے، عمل کیجیے۔ آج کوئی گیا ہے، اس کے جانے سے اپنے جانے کی فکر کر لیجیے، اور اگر ہم نے غور نہ کیا تو پھر بھول کر بھی یہ نہ گمان کرو کہ ہم نے یہاں رہنا ہے، نہیں رہنا، سب جا رہے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے۔ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جن کو اللہ اپنے بندے کہہ رہا ہے، ان لوگوں میں نہ شمار ہو جاؤ جن کی حالتیں اللہ تعالیٰ اس طرح کی بیان فرما رہا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم